کا دوسرا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ رب زدنی علما۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17ویں پارے کا دوسرا رکوع، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 11، صفحہ 522 نمبر صفحہ ہے۔ پچھلے درس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی آپ کے رب کی جانب سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس کو ہنسی مزاح میں سنتے ہیں، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ظالم لوگ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں دین کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح ایک بشر ہے، اس کو تم نے نبی کس طرح مان لیا ہے؟ تو کیا آپ جادو کی زد میں آ گئے ہیں دیکھتے دیکھتے بھالتے ہوئے کہ تم نے ایک انسان کو نبی بنا لیا؟ تو میرا پیغمبر ان کو کہہ دو کہ میرا رب آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، اور وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پہلے تو جادو کہہ دیا نا، کہتے نہیں نہیں، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، پریشان خواب ہیں، اور خود اس نے اس قرآن کو ایک خود ساختہ کتاب بنا لی ہے اور اللہ کے ذمے لگا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس سے بھی آگے جا کر بلکہ یہ ایک شاعر ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر معجزات کا مطالبہ کرتے کہ ہمارے پاس ایسے معجزات لے آ جس طرح پہلے رسول لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر، جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا انہوں نے منہ مانگے معجزات مانگے تھے، معجزہ آ گیا لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کو دے دیا جائے معجزہ منہ مانگا تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ بات ناممکن ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ باقی ان کے اعتراضات کا جواب کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، تو پچھلی کتابوں کے علماء سے پوچھ لو، اگر تمہیں خود پتہ نہیں ہے
تو ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، اور بشریت کے اندر بھی وہ عورت نہیں تھے بلکہ مرد تھے۔ اور پچھلی کتابوں کے علماء سے یہ بات بھی پوچھ لو کہ کسی نبی کو جسم کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، تمام نبی کھانا کھاتے تھے۔ تو اگر تم نے ان کو نبی مان لیا ہے تو حضور کو نبی ماننے میں کیا شبہ پڑ گیا ہے تمہیں؟ اور یہ بات بھی ان سے پوچھ لو کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہر حال میں ہونا ہے۔ پھر ہم نے انبیاء کے ساتھ سچا وعدہ کیا، ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، انبیاء کو بھی نجات دی اور جس کو چاہا ہم نے اسے بھی نجات دی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف ترغیب دی اس امت کو کہ ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کیا کرو۔ قرآن جگہ جگہ کے اوپر دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو مفہوم کو سمجھا جائے۔ تو آپ کوشش کریں گے نا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی۔ یہ درس میں تو ایک رکوع ہوتا ہے، کبھی رکوع بھی نہیں ہوتا، 2 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں، تو رکوع سے تو زائد بھی مشکل۔ یہ تو سالوں کا ایک سلسلہ ہے نا، لیکن آپ ہر روز قرآن کریم کا ترجمہ گھر کے اندر پڑھا کریں۔ اور آج کل جو آسان ترجمہ ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا، نام بھی اس کا آسان ترجمہ قرآن ہے، تھوڑا تھوڑا حاشیہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی وہ لے لے خود پیسے صرف کر کے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر درس قرآن کا جو رکوع ہوتا ہے اس کو بھی تیاری کر کے آئیں، تو پھر جو سمجھ آئے گی نا اس سمجھ کے پھر کیا ہی کہنے۔ قرآن سے لو لگ گئی تو آپ کے سامنے باطل نہیں ٹک سکتا۔ قرآن عقیدے کی کتاب ہے، نظریے کی کتاب ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس آگے جائیں تو اس امت کو ایک نصاب دیا گیا، وہ قرآن کی صورت میں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا تخویف دنیاوی ڈراوا، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس دیا، ہم نے پیس کے رکھ دیا۔ کانت ظالمتن، وجہ یہ تھی کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، اور سب سے بڑا ظلم کائنات میں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پھر انبیاء کی گستاخی بھی ظلم ہے، اور کئی چیزیں ان کے اندر کئی مظالم پائے جا رہے تھے۔ ہم نے کتنی بستیاں ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیں، پیس دیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی یہ وہم میں پڑا رہے کہ میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں نظام کس طرح چلے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کے بعد نئی قوموں کو، دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ کتنے لوگ آج دنیا سے چلے گئے، کل ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا، اللہ جانے ہزاروں یا لاکھوں سال قبر میں پڑا پڑے ہوگا۔ لوگ نئے نئے نظام کائنات چلتا رہے گا۔ کامیابی اطاعت کی زندگی میں ہے، اور یہ اطاعت کی طرف ڈراوا جا دیا دنیا۔ ہم نے کتنی بستیاں، قوم عاد کے 70 گز قد تھے، ایک مٹھی میں درخت کو لیتے اور جڑ سمیت کھیڑ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا سے پٹخ کے رکھ دیے۔ آج ہزاروں سال قوم عاد کو ہو گئی، ہم بس رہے ہیں، ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ بعد میں بھی چلے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بغیر یہ قوم نہیں چلے گا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو پیس ڈالا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کی جگہ پہ نئی قوموں کو ہم نے پیدا کر دیا۔ کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ فلما حسوا باسنا، اور جب بھی انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو اس سے بھاگ کھڑے ہوئی۔ یہ رکض کہتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بندہ سوار ہو نا، تو رکاب کے اندر جب پاؤں ہوتا ہے تو ایڑی گھوڑے کے جسم کے اوپر ماری جاتی ہے، اس کو رکض کہتے ہیں۔ تو ایڑی اس لیے ماری جاتی ہے تاکہ وہ تیز دوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا
کہ ان قوموں نے جب پیغمبر عذاب کی بات کرتے تو مذاق اڑاتے، لیکن جب عذاب محسوس ہونا شروع ہوا نا تو پھر یہ بھاگے، اس طرح بھاگے جس طرح گھوڑے کو ایڑی مار کر بھگایا جاتا ہے۔ لا ترکضوا، اللہ فرما رہے ہیں مجرموں کی تذلیل کے لیے بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹو اس چیز کی طرف جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی ہیں، جس کے اندر تم اتراتے تھے، جس کو قابل فخر چیز سمجھتے تھے، اپنی کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، سواری، یہ ساری چیزیں جن کو تم دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ، برادری، لاب و لاب کی چیزیں، انہی چیزوں کی طرف لوٹو، ومساکنکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ دروازہ بھائی کھول دیں، پچھلا دروازہ کھول دیں، تنگی پیدا ہو جائے گی۔ ابھی سردی کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ دروازے بند کریں، اتنا بندے زیادہ ہیں تو پھر لعلکم تسألون، تاکہ تمہیں پوچھا جائے۔ عجیب طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے۔ عذاب جب شروع ہوتا ہے تو میں سمجھاتا ہوں، بندہ مکان بناتا ہے، اس کے اندر ہیٹر، اے سی، دنیا کی آسائش کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھتا ہے، کتنی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، قیمتی کروڑوں روپے کی مالیت کی۔ توجہ ہے؟ توجہ؟ جب زلزلہ آتا ہے تو بندہ ان چیزوں کو چمٹ کے اندر بیٹھتا ہے، کدھر بھاگتا ہے؟ باہر بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر قوموں کے بارے میں، فلما حسوا باسنا، عذاب کی کوئی شکل، جھکڑ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور چیز، یہ کرونا وغیرہ کتنی وبائیں دنیا کے اندر آئیں، فلما حسوا باسنا، جب ہمارا عذاب محسوس ہونا شروع ہوا تو بھاگے کہ کہیں سے بھاگ جائیں یہاں سے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ بھاگو نہیں، لوٹو ان آسائش والی چیزوں کے پاس، ان کو چمٹو، اپنے گھر کے ساتھ چمٹو، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تاکہ تم سے اس پوچھا جائے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں؟ پوچھا جائے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری برادری تھی، جو تمہارا جتھا تھا، جو تمہاری گاڑی تھی، جو تمہارا بنگلہ تھا، جو تمہارا عہدہ تھا، آیا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ تمہارے کام آتے؟ آؤ پوچھو ان سے۔ تمہارا مکان تمہیں بچا لے، زلزلہ آئے گا مکان کے نیچے دبو گے۔ زلزلے نے جب مکان کی بنیادیں ہلائیں تو مکان بچائے گا نہیں، بلکہ اسی کے نیچے دب جاؤ گے۔ کوئی برادری والا، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی بھی چھڑانے کے لیے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی نہیں چھڑانے کے لیے آتا۔ یہ دوسرا معنی لعلکم تسألون کا یہ ہے تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ دنیا میں تو تم بڑے چودھری اور نواب تھے، تم چاہتے تھے کہ ہمارے آگے بھی بندے چلیں، ہمارے پیچھے بھی آگے چلیں، ہم پروٹوکول کے ساتھ چلیں۔ تم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا دائرہ، ہماری بیٹھک آباد ہو، لوگ مسائل کے انبار لے کر ہماری مجلس میں بیٹھے، ہم اس کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں، ہم اس کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں۔ اور نہ اپنی بیٹھک جب اللہ کا عذاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ذرا اپنے دائرے کو سجاؤ تو صحیح۔ کتنے لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں؟ کوئی بھی تم سے بیٹھنے والا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو باہر بھاگتے ہو، میرے نبی کی تذلیل کر کے، میرے نبی کی گستاخی کر کے اور میرے نبی کی دعوت کو ٹھکرا کر تو بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ قالوا یا ویلنا، جب عذاب پکڑ لیتا ہے نا تو اس وقت کہتے ہیں ہائے افسوس ہمارے اوپر، اپنے اوپر افسوس کر دیں، انا کننا ظالمین، کہ ہم واقعی ظالم تھے، ہم نے توحید کی مخالفت کی، نبیوں کی رسالت و نبوت کی مخالفت کی، نبیوں کے پیغام کی مخالفت کی۔ لیکن جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کا اعتراف جرم کام نہیں آتا۔ اعتراف جرم عذاب سے پہلے ہی اس کے اوپر ندامت ہو تو کام آتا۔ تو وہ اگرنہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایمان لاتا ہے، اب کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس حدیث میں جب عذاب شروع ہوتا ہے اس وقت ایمان قبول نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور جب روح گھنٹی تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ فما زالت تلک دعواہم، بس لگاتار ان کی یہ پکار رہی کہ ہم ظالم تھے، ہم گناہگار تھے، لیکن حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹا ہوا کر دیا، جس طرح کھیتی کٹ جاتی ہے ہم نے اس طرح ان کو کر دیا، خامدین، بجھا ہوا کر دیا،
جس طرح آگ جل جل کے بجھ کے راکھ بن جاتی ہے، وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے قصور کیا، ہم نے پیغمبروں کی مخالفت کر کے گناہ کیا، لیکن ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ان کی پکار کو کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا، ہم نے ان کو آگ کی طرح، جس طرح آگ جلتی ہے اور لکڑیوں کو کھوا کر بجھ جاتی ہے خود بخود، اسی طرح دنیا سے ناپید ہو گئے۔ ہم نے پھر اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم نوح تباہ ہو گئی، قوم ثمود تباہ ہو گئی، قوم موسیٰ تباہ ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی، قوم مدین تباہ ہو گئی، کتنی قومیں ہم نے دنیا کے اندر آباد کی اور تباہ و برباد ہوں گی، اور جس کی تم مخالفت کر رہے ہو یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید المرسلین ہے، تم اس کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو تو تم بچ جاؤ گے، بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہاں تک دنیاوی ڈراوے ذکر کر کے پھر اللہ اسی مسئلے کی طرف لوٹائے ہیں جو انبیاء کا متفقہ مسئلہ ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ انبیاء کا متفقہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ جسے سمجھ نہیں آتا نا اس کے لیے یہ آگ کھانا آسان ہے، لیکن اس مسئلے کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جسے یہ سمجھ آ گئی نا انبیاء کی توحید والی دعوت، وہ کٹ سکتا ہے لیکن توحید کے مٹھاس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اسی کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ انبیاء کا متفق کا مسئلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح مائیں تو لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہیں، ایک باپ سے کئی اولادیں ہوں، مائیں ان کی مختلف ہوتی ہیں لیکن باپ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء مسئلہ توحید میں ایک ہیں، آگے ان کا شریعت کے اندر فروعات کے اندر اختلاف ہے، لیکن مسئلہ توحید کے اندر کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ڈرا ڈرا کے اللہ فرما رہے ہیں وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور نہ ان کے درمیان جو کچھ ہے آسمانوں کے درمیان ان کو ہم نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ یہ اگر میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 دہاڑے دی زندگی بادشاہ بس ہنس کھیڑ کے گزار دو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور اس کے اندر جتنا نظام ہے ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہنسی اڑانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کو با مقصد پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس کو کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میں تو رب کے کلام کو آپ کو اپنی زبان میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ زمین و آسمان کا نظام کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اور کھلاڑیوں کی زندگی میں کبھی بھی سنجیدگی نہیں آتی، چاہے وہ عمران خان کیوں نہ بن جائے۔ ہاں یاد رکھو، جن لوگوں نے اپنا مشغلہ دنیا کے اندر کھیل بنایا ہوا ہے، سنجیدگی ان کے پاس نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھیل کے لیے نہیں بھیجا، پہلی وجہ تو یہ۔ جس نے اس کو مشغلہ بنایا کھیل کو، سنجیدگی کہاں سے ہے؟ کیونکہ اس نے فطرت کے نظام کی خلاف کر۔ کھیل گناہ نہیں ہے، کھیل جائز ہے بشرطے کہ جسم کی ورزش کے لیے کیا جائے، اور جسم کو ورزش میں توانا کرنا اس لیے مقصود ہو کہ اللہ کے راستے میں مجھے لڑنا پڑے تو میرا جسم سلامت ہو، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے تو میرا جسم صحیح کام کرے۔ کھیل اس لیے جائز ہے، اور جن کھیلوں کے اندر جسم کی ورزش نہیں ہے ان کھیلوں کو کھیلنا جائز بھی نہیں ہے۔ تاش ہو گئی، لوڈو ہو گئی، شطرنج ہو گئی، یہ شی بکری وغیرہ، یہ ساری ان کھیلوں کے بارے میں تو میرے نبی نے یہ فرمایا گویا خنزیر کے خون میں ہاتھ رنگنا ہے۔ جوا تو والی بال کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، جوا تو کسی بات کے اوپر لگ سکتا ہے، جوا مستقل گناہ ہے، لیکن جن کھیلوں کے اندر صرف ذہنی کھپت ہے ان کھیلوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ گویا خنزیر کے خون کے اندر اپنے۔ اور دوسرا یہ جو کھلاڑی سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے، ان کا تعلق اپنے سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ پرانے لوگ آتے ہیں نا بھائی وڈے کو بیٹھے کرو، کوئی مات آسنے، کوئی مات کلو آخنے، نصیحت کو ہماری زبان میں سنیت کہہ دیتے، پنجابی ٹیڑھ پنجابی،
کوئی سنی مت آسنے سنیت آسنے. لیکن جو کھلاڑی جنہوں نے مشغلہ بنایا ہوا پہلے تو ہم عمرہ نہ کھیلنے ان بھرتی تھی گئے پچھو نواں سیپرا آ گئے وہ تو بھرتی تھی گئے یہ جنیار بدھ قربتنا پچھو نواں سیپرا آ گئے وہ بھی بھرتی تھی گئے پیچھے. تو ایک ان کی زندگی سے وہ عشقیہ ماحول نہیں نکلتا اور دوسرا ان کی زندگی سے شریکہ نہیں نکلتا. سمجھی؟ بالکل نہیں. جتنے کھلاڑی ہیں ان کی زندگی میں بس گل گل سے ناراض بس مرنا وقت تیری کٹی کیونکہ ماحول بچوں کے ساتھ ملا ہے. بڑے کے پاس اسے بیٹھنے کا موقع ہی یہ بھیڑنا اٹھ ساری زندگی راسی. تو اللہ نے فرمایا اس کائنات کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ اس کو ہم نے لہو بنانا ہے کھیل تماشا بنانا ہے لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو ہم اپنی جناب سے اس کو کرتے. ہم اپنی شان کے مطابق کرتے. ہم اپنی شان کے پھر ہمیں آسمان بنانے کی کیا ضرورت تھی زمین بنانے کی کیا ضرورت تھی. اگر کائنات سے مقصد دل ہی بہلانا تھا تو جیسا میں تھا میں نے اپنی صفات کے مطابق اپنا ایک کھیل تیار کر لینا تھا. تجھے پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ تجھے تو مقصد اس لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور پھر تیری خدمت کے لیے پوری کائنات کو خادم بنایا اور تجھے مخدوم بنایا. بھئی انسان وڈا یا مجھ وڈی؟ تو جسم کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں جی مجھ وڈی. تو کتنے جانور ہیں جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں. گدھے کی طاقت انسان سے زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے گدھے کو انسان کا خادم بنایا اور انسان کو مخدوم بنایا اور اسے اتنی عقل دی ہے بس اپنا بچہ پالنے کی بچے کے ساتھ محبت کرنے کی اور کھانے پینے کی عقل دی ہے. اس سے زیادہ شہوانی عقل اس کے پاس ہے اور کوئی عقل اس کے نہیں دی. عقل نہ دینا بھی ہمارے حق میں نعمت ہے وگرنہ گدھے نو بھی اللہ اتنی عقل دے ویا جتنی ایک انسان ہوئے. تو گدھے اتنے سواری کرن لگیا گدھا آخیا بحث کریا اس کہ ہاں بھائی تینوں کہیں حق دیتا میرے اتنے سواری کرن دا. تو بندہ اس کے اوپر دلیل دیتا وہ تمہاری دلیل کو توڑ دیتا پھر یہ دلیل دیتا وہ دوسری دلیل کو. کبھی یوں ہوتا کہ بندہ دلائل میں غالب آ جاتا تو سواری کا حقدار ٹھہرتا اور گدھا شریف گدھا علم بھی شریف. ہاں یہ ہندوستان کا عجیب دین ہے. جتھے شرک کی آؤ تھے نال کے لائی آؤ شریف. تو گدھا شریف اگر دلائل میں غالب آ جاتا تو پھر وہ کہتا ہوں تو بھائی تو رکوع دی شکل اختیار کر اور میں سواری کر. اتنی بڑی بھینس ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دو لیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں یہ بات فطری طور پہ بتائی ہے تو خادم ہے اور یہ مخدوم ہے اور تجھ سے کیا مانگا اپنی عبادت مانگی اپنی ذات کے ساتھ تعلق مانگے. اللہ فرماتے ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا اتنی فٹیک دی لوڑ ہی نہیں ہے کہ نہ تساں بنائیاں نہ زمین آسمان بنائیاں نہ تمہارے لیے اتنا بڑا نظام بناتے. ہم اپنی شان کے مطابق کوئی کھیل دل بہلانے کا ذریعہ بنا لیتے. تمہیں بنانے کا کوئی مقصد ہی باقی تمہیں بنایا ہے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. اچھا بھائی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان باتوں کے اوپر. ایک بندہ ساری زندگی دیکھو ہمارے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. ظاہری حالات کے اوپر دیکھ کر ایک اندازہ لگایا جاتا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ساری زندگی حرام کمایا بیٹوں کی شادیاں حرام طریقے سے کی مر گیا تو لوگوں کا زندگی بڑی سونی گزار گیا. زندگی بڑی اس نے سونی آخر سونی تو ہوئے کہ بندہ قبر وچ ونجے اللہ بخشش دے فیصلے کر دے وے اے سونی. جی اجمل قاضی غریب ضرور ہے لیکن میں اللہ دی ذات تے یقین ہے کہ وہ ساڈا جنت وچ استقبال کرے نہ پیا. جس دے ایک جوان پتر فوت ہویا تو او داڑے بھی آزان نہیں گھسی دوئی داڑے بھی دوسرا بچہ جوان فوت ہویا تو او داڑے بھی آزان اجمل قاضی میں مسیتی دیتی. ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے ہمیں بھی نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے کہ نہیں یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. سنو
رب کائنات اگلی آیت میں فرما رہے بل نہیں بلکہ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی کائنات، بلکہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں. انداز دیکھو رب کائنات کا، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں. فیدمغہ، وہ اس کو بھیجا نکال دیتا ہے. کیا معنی لکھا ہوا آپ کے پاس؟ سار توٹوانے تو کیڑی شاید نکل آنی رب نے بات وہی گل ہوئی نا. بات تو یہ کہا بتا بھیجا کیتا ہوتے سار توٹنا گا تو سار توٹ سی تو کیڑی شاید نکل سی. ہم نے کائنات کو کھیل تماشا نہیں بنایا، ہم نے کائنات کو اس لیے بنایا کہ حق کو باطل کے اوپر مارا جائے اور باطل کا دماغ نکل جائے، باطل کا ستیہ ناش ہو جائے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل دم اٹھا کر بھاگ پڑے. میں آپ کو کئی مرتبہ کہتا ہوں، میری یہ دلیل ہے قرآن کی آیت، حق کی محنت جب تک ہوتی رہے گی باطل جتنا طاقتور ہو حق کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جرنیل ہوں، دنیا کی سپر طاقتیں ہوں، اس کی واضح مثال اللہ والے یہ آپ کے قریب میں بیٹھے ہیں افغانستان کے. پوری دنیا کو جھکایا نہیں جھکایا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. بل نقذف، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا جب تک حق کی محنت ہوتی رہے گی باطل نہیں ٹھہر سکے گا، اور جب حق والے حق چھوڑ دیں گے تو باطل خود بخود غالب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے پاس قرآن و سنت کی شکل میں حق ہے خوب بیان کرو. ہاں انداز اچھا ہونا چاہیے، کسی کے اوپر چوٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنے حق کو بیان کرتے ہوئے کسی کی تذلیل اور تحقیر نہیں ہونی چاہیے. دلائل کے ساتھ حق کو بیان کرو. ہم نے کائنات کو اس لیے بیان کیا تاکہ حق کو باطل کے اوپر مارا جائے اور حق باطل کا بھیجا نکال دے اور باطل بھاگ جائے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو تو آڈے ہوتے لکھ دی لعنت ہوئی. یہ میں نے لکھا ہے بھئی، میرے پاس تو ترجمہ نہیں ہے نا، میں اپنے معنی کرنے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ویل نہیں ہے اللہ ویل ہے، تمہارے لیے تباہ ہوئی اور بربادی ہو. ویل نو انجی چاکو جی میں ایسی آدھے میں لکھ دی لعنتی انجی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، جو تم بیان کر رہے ہو بچار داڑے دے زندگی ہنس کھیڑ کے گزار لو، بس مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. لعنت ہو تمہاری اوپر جو تم بیان کر رہے ہو. ہم نے اس کائنات کو مقصود اظہار حق تھا، اظہار حق تھا. پھر فرما رہے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، قرآن ہے ہی تعارف الہیہ کی کتاب، اللہ کا تعارف کرانے کی کتاب ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُمَا ہے یہ وَلَهُمْ ہے. ہاں سلطان با ہو کس کو کہتے ہیں؟ سلطان باہو کا معنی کیا ہے؟ وہ سلطان جو ہو کے ساتھ ہے، جو ہو کے ساتھ، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تمام انبیاء اولیاء نے مخلوق کا تعلق کس کی طرف بنایا؟ انہوں نے اپنی ذات کی دعوت نہیں دی. ہو واحد ہے. لہو ما فی السماء ولہو من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کوئی زمین کے اندر ہے، ولہو سب کا خالق، سب کا مالک ہو ہے. کون ہے؟ صرف اللہ ہے. انبیاء کا مالک، سنو عقیدہ سنو، نبی مملوک ہے، اللہ مالک ہے. انسان مملوک ہے، اللہ مالک ہے. جبریل مملوک ہے، اللہ مالک ہے. ساری کائنات مملوک ہے، اللہ کیا ہے؟ مالک. آسمانوں میں جو کوئی ہے اور زمین میں جو کوئی ہے، عقیدہ صحیح کر لو، سب کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ومن عندہ، ومن، ہاں سنو پہلے میں پھر بات سمجھاتا ہوں. تھوڑے خیال ہے اللہ نے شاید ساری عبادت دی لوڑ پہ گئی. نہیں 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 نہیں، تم عبادت کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے. آسمان و زمین کے اندر جو کوئی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، بڑی شان والا ہے یا حقیر شان والا ہے، سب کا مالک اللہ ہے.
ومن عندہ، اس کے پاس جو ہے نا عرش الہی کو اٹھانے والے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وہ صرف عبادت کرنا نہیں ہو تو فرشتہ کو کرانا پیا، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا یستخسرون، اور وہ اس کی عبادت کے اندر عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں، سستی بھی نہیں کرتے. یسبحون اللیل والنہار، رات کو بھی اس کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، دن کو بھی اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں. لا یفترون، نہ تھکتے ہیں نہ سستی کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس طرح بنایا ہے، اس کی طبیعت کے اندر اس طرح تسبیح رکھی ہے کہ وہ سارے کام بھی کائنات کے کر رہے ہیں اور تسبیح بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے، اس میں سستی بھی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ درس سن رہے ہیں نا، کانوں سے منہ سے، سانس بھی لے رہے، یا سننے میں سانس رک گیا ہے جی؟ آپ مزدوری کر رہے ہیں، زمین کو کھود کرید رہے ہیں، سانس روک کے سانس بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ رات کو سو جاتے ہیں، سونے کا عمل کر رہے ہیں اور سانس بھی ساتھ. بس فرشتوں کو اللہ نے اسی طرح بنایا. میں نے مثال دی کہ جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے نا خود بخود، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرشتوں کی تسبیح اور عبادت چل رہی ہے. دنیا کے سارے کام بھی انہی کے ذمے ہیں. بارشوں کا سلسلہ، عرش الہی کو اٹھانے کا سلسلہ، اور روح نکالنے کا سلسلہ، روح ڈالنے کا سلسلہ، حفاظت کے فرشتے، کاتبین، کرامن کاتبین، یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سانس کی طرح تسبیح بھی چل رہی ہے. تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسبیحات تمہیں اونچا کرتی ہیں. رب کی شان میں کوئی اضافہ نہ کرو تو کوئی کمی نہیں آتی. پھر فرمایا جن کا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین سے الہ بنا لیے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے جی؟ بھائی حضور کا جھگڑا ابو جہل سے کیا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ ذمہ دا، پیسے دا، کیا جھگڑا تھا؟ اقتدار کا جھگڑا تھا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ. حضور کہتے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، نفع کے لائق نقصان کے لائق کوئی نہیں ہے. کون؟ صرف اللہ. وہ کہتے نہیں اللہ ہی، اللہ بھی اور یہ بھی، بس یہ جھگڑا تھا. اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے زمین سے الہ بنا لیے؟ ہم ینشرون، کیا معنی ہے؟ وہ ان کو اٹھائیں گے. جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے وہ ان کو کیا کہیں گے؟ اٹھائیں گے مرنے کے بعد؟ نہیں اٹھائیں گے. کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان کے اندر اور کوئی الہ، کئی الہ ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا. یہ ہزاروں سال سے یہ کائنات کھڑی ہے، ایک ردم سے چل رہی ہے، تو یہ خود دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والا اکیلا ہے. اس نظام کو چلانے والا، وگرنہ اگر دو ہوتے فساد کھڑا ہو جاتا. دو ہوتے تو بھائی دو چلانے والے ہوتے اور نظام ٹھیک چل رہا ہوتا، تو دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے. دونوں میں کیا ہو گیا ہے؟ اتفاق. تو اس کا مطلب ہے کہ اتفاق جہاں ہوتا ہے وہاں اکیلے ایک آدمی کام نہیں کر سکتا، دوسرے کو ساتھ اتفاق ہوتا ہے، اس سے مشاورت ہوتی ہے. تو جو الہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کے مشوروں کا محتاج نہ ہو، کسی کے اتفاقوں کا اور نا اتفاقیوں کا محتاج. اگر دوسرا اس کے پیچھے چلتا ہے تو جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. وہ الہ کتنے ہیں؟ ایک. وگرنہ کبھی کا یہ نظام گڑبڑ ہو گیا ہوتا. زمین کے اندر اور آسمان کے نظام کے اندر اگر فساد برپا نہیں ہے تو یہ خود دلیل ہے کہ الہ کتنے ہیں؟ الہ کتنے ہیں؟ ہاں، ایک ہی الہ. میں نے آج ایک ساتھی کو کہا، کیونکہ یہ انسان بڑا کمزور ہے،
یہ گمراہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو گمراہی کے اثر کو قبول کرتا ہے. بس کوئی بات ہوئی اللہ کے بارے میں تو میں نے کہا کائنات کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی بتا دو جو ایجاد ہو گئی ہو یا جس کا امکان ہو جو موت کو روک سکے. چلو باقی ساری چیزیں تو کچھ بنا لیں گے یا نہیں بنا لیں گے. ایسی ٹیکنالوجی کی کہیں امید ہے دنیا کے اندر کہ جو موت کو روک سکے؟ جی اس نے کہا نہیں. میں نے کہا بس اسی کے ساتھ سلو کر لو سارے نظام ٹھیک. تو میں نے کہا مولوی صاحب تسی عمرے تے تیاری کرو. جو ہی میں نے یہ دلیل دی نا تو وہ کہتا ہے کہ آپ عمرے پہ تیاری کریں میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں. لیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. تو لوگوں کو سمجھاؤ قرآن اللہ کے تعارف کی کتاب ہے. قرآن اللہ کے تعارف کی کتاب ہے. جگہ جگہ کے اوپر اللہ اپنی تو وگرنہ ابھی آپ کے شہر میں بھی جو فزکس زیادہ پڑ گئے ہیں وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں. خود بخود ایک دھماکے کی شکل میں دنیا دہریت کی طرف جا رہی ہے. اللہ اس لیے بار بار تعارف کرائے یہ جو زمین و آسمان کے اندر فساد نہیں آ رہا یہ ایک اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے شرک سے, ہر قسم کے نقص سے. عرش کا وہ پالنہار ہے عما یصفون جو یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ وہ بھی الہ ہے وہ بھی الہ ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ اکیلا الہ ہے. مشکل کشا بھی, حاجت روا بھی, نافع اور ضار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. لا یسأل عما یفعل. جو وہ کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پوچھا بس تو سورج نو مشرق چو ہر روز کڈا مغرب چو کیوں نہیں ہے کڈا. جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا. جس کو چاہے جنت میں دے دے, جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وہم یسألون. ان سے پوچھا جائے گا. جن کو پیدا کیا ہے ان سے پوچھا جائے گا. تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. ام اتخذوا, پھر کہہ رہے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہہ. کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور مشکل کشا, حاجت روا, نافع زار, کھٹی قسمتیں کھری کرنے والے, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والے, سجدے کے لائق, نظر و نیاز کے لائق, قسمیں اٹھانے کے لائق کسی اور کو سمجھ لیا ہے اس کے سوا؟ قل ہاتوا برہانکم. میرا پیغمبر ان کو کہو کہ دلیل لے آؤ. قل ان کو کہو ہاتو اے او کل نہیں جڑا تری داڑے ہونا. مجھے بھی دعوت دی جاتی ہے, نانکے بھی دیتی, میں کہ میں کو نہیں آؤں. موقف کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں, ناراضگی نہیں ہے تمہارے ساتھ. ہاں مجھے دعوت دی ہے مامے کے بیٹوں نے ساورے سارے کولے رسمی کولے ثواب اسی بھی کو نہ سمجھنا. میں کہا بخیلت نہ مال نکل ویسی ثواب بات بھی کوئی نہیں. لیکن ہماری موقف کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں ہے. راضی رہو یا ناراض رہو. اے کل ہو نہیں رب نواز دو ہوئے. کل میرا پیغمبر انہاں دس چھوڑ ہاتو برہانکم, لے آؤ اپنی دلیل کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے تو دلیل لے آؤ. ھذا ذکر من معی, یہ قرآن ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. وذکر من قبلی, ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہیں. تورات والوں کے لیے بھی یہی قرآن دلیل ہے, اور جو میرے پاس امت ہے اس کے لیے بھی دلیل یہی کتاب ہے. یہی اب قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب یہی قرآن ہے. سابقہ آسمانی کتابیں جن کی بات کی قرآن تردید نہیں کرتا, ان کی بات کی جہاں جہاں قرآن تائید کر رہا ہے, قیامت تک کے لیے وہی قرآن ہے ان کے لیے بھی, اور قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے بھی قرآن یہی نصاب ہے. لیکن بدقسمتی ہم نے اس کو صرف ختم پڑھنے کے لیے رکھ لیا, ہم نے اس کو صرف تعویذ کے لیے رکھ لیا, ہم نے اس کو دلہن کے اوپر سایہ کرنے کے لیے رکھ دیا, ہم نے اس کو جہیز میں دینے کے لیے رکھ دیا. اس کو پیغام الہی سمجھ کر کبھی بھی نہیں پڑھا. پھر کیا فرمایا, توجہ جی. اب قیامت تک کے لیے پہلے والے تھے ان کے لیے بھی یہی کتاب, اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں امت محمدیہ ان کے لیے بھی یہی کتاب. پھر کیا فرمایا, بل اکثرہم لا یعلمون الحق. جی بل آگے کیا ہے,
بلکہ وہ تھوڑے سے ہیں جو حق کو نہیں جانتے. بولیں بولیں. یا جمہوریت. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کس کو؟ اکثریت جمہوریت ہے. ہاں جمہوریت ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق. اللہ نے فرمایا اکثریت حق کو نہیں جانتی، لہذا گھبرایا نہ کرو، بس ہی تھوڑے ہیں. ہمارے تھوڑا ہونا ہی حق کے اوپر دلیل ہے. انبیاء کے ساتھ لوگ تھوڑے تھے. آج بھی دنیا کے اندر کفر زیادہ ہے اور اسلام تھوڑا. اے نا تو فکر پہ ونجے بھائی اے سارے لوگ جھلن جڑے ہدے ٹیٹ چاہیے ونن بشک. ہم قرآن اور سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، اگرچہ اکیلے کھڑے ہو جائیں. اللہ جو فرما رہا ہے بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اکثریت کی تو پوزیشن ہی یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں جانتے. لہذا حق کو پہچاننے کا معیار اکثریت نہیں ہے، حق کو پہچاننے کا معیار قرآن اور سنت ہے. سنو، جس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا، اس دن آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کوئی تھا؟ ذرا سوچ کے بتاؤ، کوئی تھا؟ مکے کی دھرتی کے اوپر، بلکہ کائنات میں اس وقت آپ اکیلے تھے. لیکن حضور آخر میں لگوں تو میں لگے کیا کرے سا، ہر کوئی جی مخالف ہو ویسی سودا بازی کی. تو اللہ فرماتے ہیں جو حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں، حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فیضا ہوا زاہق، حق جب اپنی پوری قوت کے ساتھ آتا ہے تو باطل پھر بھاگ جایا کرتا ہے. لہذا مومن کے دل میں تو ڈر کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ڈر جائے. مومن ہمیشہ دلیر ہوتا ہے، لیکن بے بصیرت ہو کر نہیں، با بصیرت ہو کر. قرآن میں کس طرح ہے رہنمائی کرنا؟ قل ھذہ سبیلی، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آگے کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کے ساتھ. اللہ میں بصیرت کی نعمت عطا فرمائے. تو کیا فرمایا؟ اکثریت حق کو نہیں جانتی. وہم مورزون، وہ فہم مورزون، وہ حق سے منہ موڑے ہوئی ہے. اکثریت حق سے منہ موڑی ہوئی ہے. میرا خیال تو سہیں گئے ہو، جاگنے پہ ہو، سمجھنے بھی پہ ہو. کدے کدے عابد بندے جاگنے پہ ہونے بوتے تھے تے چت توتے کڈے نہ پیا تے پتہ نہیں کتاباں وچے نہ پیا چت بھی تھیں. میں آگے ترجمہ تیرے کو پوچھنا تھوڑا جگہ چل. وما ارسلنا من قبلک من رسول، سنو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں اپنے مسئلہ الوہیت کے اوپر. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی، الا نوحی الیہ، بھیجا تو اس کی طرف یہ وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے یہ بتلایا نہ ہو اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا رزق کے دروازے بند کرنے والا کوئی نہیں. کہیں شادی کے مجالے پھر کالا شاہ کہیں روزی بند کر دے، ساڑی بند کرے. کیوں بھائی؟ جتنا کھٹملوں کو میں کھٹکتا ہوں آپ نہیں کھٹکتے. بند کریں روزی. یہ نت ڈرامہ بنائی بات نہیں، وہ ساڑی چھوڑنی دکان ہی تو کہیں روزی بند کر چھوڑی. یہ عقیدے کے خلاف ہے. روزی کھولنے والا کون؟ روزی گھٹانے والا کون؟ روزی بند کرنے والا کون؟ ہر نبی کی یہ دعوت تھی، انہ لا الہ الا انا. ہر نبی کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فعبدون، جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے سوا، فعبدون، تو میری یہ قدرت تقاضا کر رہی ہے جھکو تو میرے آگے، جھکو تو. وہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فرمایا وہ ایک سجدہ اللہ کا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آدمی کو، میں اپنے الفاظ سے تشریح کرا، جنہیں اللہ دا در چھوڑا، اللہ انہوں نے پیر چٹوائے جنہیں پیشاب ہی کد نہیں پکایا ہے.
وہ بڑی غجور ذات ہے، خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، ان کے قدموں کو انہوں نے چاٹا جن کی ٹانگوں کے اوپر پیشاب لگا۔ کیوں میں پیشاب پکائیں تو جادو کی چلے، پاک راویں تو جادو کی چلے، جادو گستے پلیت راونا شرطے، اللہ پلیتاں دے پیراں تے ڈایا، لیکن وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ وہ دے آگے جھکوان 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی، اور اگر اس کا در چھوڑا تو رب کبھی کھوتا قبر کے اوپر جھکائے گا، کبھی کتے دی قبر دے اوتے جھکائے گا، کبھی پتھر کے آگے جھکے گا، کبھی شجر کے آگے جھکے گا، کبھی کسی پلیت کے آگے جھکے گا، کبھی کسی کے آگے جھکے گا، کبھی کسی کے آگے۔ لہذا توحید کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو رب کے دربار سے نہیں ہوتا کہ تو در در سے بھیک مانگ رہا ہے؟ چلو عقلی طور پہ پوچھ رہا ہوں نا، کوئی ایسا کام جو اللہ کے دربار سے نہ ہو سکتا پھر تو غیر کے در پہ جاتا؟ کوئی کرنی آلہ اور کوئی دھرنی آلہ چیلنج پوری کائنات نو، اللہ روح کڈنا چاہے تو آکھے 1 منٹ میں روکنی، صرف کوئی روک سکتا ہے؟ بس اللہ سمجھ نصیب۔ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ پھر شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ رحمان نے وہ یہ آخنے ہے بھائی بت خدا دے پتر ہیں، سوچ گنا تھوڑا دماغ 5 منٹ بعد بن کے چلنا، یہ آخدے بت خدا دے پتر ہیں جی، کہاں آخنے خدا دے پتر؟ انہوں تو دھیاں آخنے، میں آخیا نا تو ستا پیو سے، میں پترا نہیں گل کی تھی، دھیاں تے میں آواں تا صحیح، می آیا نہیں پر راڑے پیڑے پاون لگے۔ پتر کہنو آنے بتنو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ تے عزیر بت ہے، یہ آدھے بتا نہیں ہے تن جی اسی بزرگاں تے فٹ کرے نے، نا 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 نا، بناؤ عیسیٰ کو بت۔ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، فرشتوں کو مشرکین مکہ نے خدا کی بیٹیاں کہی۔ اللہ نے شکوہ کیا، سب کچھ کرنے والا کون؟ ہر نبی کی دعوت یہ کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ دونوں عالم کی کامیابی ہے۔ فرمایا انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی۔ کیوں بھائی؟ اولاد محبت کے بنائی یا دشمنی؟ شرک کیا محبت میں۔ وہ قیاس کرتے کہ جس طرح اولاد ماں باپ کو محبوب ہوتی ہے، اولاد کی بات ماں باپ نہیں ٹالتے، ہم ان بزرگوں کو اللہ کی اولاد کی طرح سمجھتے، حقیقی اولاد نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، ہم ان کے آگے وہ بس سبحانہ، یاد رکھو وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اللہ ہمیں توحید کی نعمت نصیب فرمائے، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، تم نے جس کو اللہ کی اولاد بنایا ہے وہ اولاد نہیں ہے، بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں اس کے، مکرمون، عزت والے بندے، وہ عزت والے بندے ہیں، وہ عزت والے بندے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس کی بات سے آگے نہیں جاتے، وہ اس کی بات سے، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، زندگی کا عمل کرتے ہیں، کس کے حکم کے اوپر؟ اور یہ خود دلیل ہے، جو خود کسی اور کے حکم کے اوپر چلتا ہے وہ الہ نہیں ہے، الہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے اور وہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں ہوتا۔ جن کو تم نے الہ بنایا وہ تو خود کسی کے اور کے حکم کے پابند ہیں۔ مجھے یاد آئے امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، عجیب خطابت تھی شاہ جی کی۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں حضور کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں،
جب میں حضور کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں، حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں، حضور کے ہاتھوں کی نرمائی کا تذکرہ قرآن میں، حضور کی تلیوں کا تذکرہ قرآن میں، تو دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ اسی محمد کو سجدہ کر لے، لیکن میں جب یوں دیکھتا ہوں کہ محمد کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہے تو بات سمجھ آ گئی کہ جس محمد کا الہ اللہ ہے تو بھی اس کو اپنا الہ بنا لے۔ بات سمجھی؟ وہ عزت والے بندے ہیں، وہ تو خود اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، الہ وہ ہے جو ان کے آگے جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، پیچھے جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ مکان کے اعتبار سے آگے میرا منہ شمال کی جانب سے ہے، شمال جتنا شمال ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، میرے پیچھے جنوب ہے، جتنا کچھ جنوب میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر اس کو زمان کے ساتھ کنورٹ کریں تو یہ معنی ہوگا کہ مجھ سے پہلے جتنی کائنات گزری اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور مجھ سے بعد میں جتنی کائنات آئے گی اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ اس کے علم کی پوزیشن ہے۔ ولا یشفعون ولا، اور وہ سفارش نہیں کرتے۔ کیا معنی ہے؟ سفارش نہیں کر سکتے الا لمن ارتضی، سوائے اس کی جس کی وہ اجازت دے، جس کو وہ پسند کرے، جس کے بارے میں وہ اجازت دے گا کہ میرا پیغمبر اس کی سفارش کرنی ہے، اسی کی سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ اس کو سفارش بالاذن کہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ تو پڑھ لینا، پڑھ لیں، مجھے بتا دیں۔ ہاں کون؟ انبیاء، اولیاء، صلحاء، ملائکہ، جبریل، ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ رب کی ہیبت سے ڈرتے۔ یہاں عقیدہ بنایا گیا خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ پھر کفر کے سینگ ہوتے ہیں۔ جو نبی کی دعوت تھی اس کو تم نے الٹ پلٹ رکھ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ وہ اللہ کے ہیبت سے ڈرتے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، بس آخری آیت، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، سنو، اور جو کوئی ان میں سے کہے انی الہ من دونی، کہ میں اس کے سوا الہ ہوں، کوئی اپنے بارے میں کہے کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں بگڑیاں بنانے والا ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو ہم اس کو بدلے میں جہنم دیں گے، اس کو بدلے میں۔ میں حیران بھائی مشکل کشا جنہوں سمجھے نو آپ سٹی رائٹ تے چلنے انہوں زندگی دینے بتلے۔ دیکھ لو کوئی جو خود سٹی رائٹ کے اوپر چل رہا ہے، مخلوق اس کو کیا مان رہی ہے؟ مشکل کشا۔ جو ٹیکے گنگولی کا محتاج ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ مشکل کشا۔ جو بھی ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں، تو یاد رکھنا ہم اس کو بدلے میں کیا دیں گے؟ جہنم۔ کہاں جائے گا؟ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی توحید کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ خَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا
ان کننا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي الظالمین. جنہ دی اپنی گڈی لوگاں دی جیباں نال چلنی پئی ہونی ہیں ہاں سڈی دکان وچ برکت ہو پینے پیا کدے عقل نو بھی ہاتھ مارا کرو کیوں نہیں جی ہاں بالکل بھاری ہے سبق تھوڑا رہتا ہے جی. جی میں تھوڑا سا ہم بس یہ ایک سوال پڑھیں گے. نماز عصر کا وقت بتاؤ. جب ہر چیز کا سایہ اصلی کس سائے کو کہتے ہیں کہ سورج عین سر کے اوپر ہو اس وقت جتنا سایہ بچا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سایہ. وہ زائل نہیں ہوتا. سورج جو ڈھلتا ہے سورج ادھر سے آ رہا ہے نا سیدھا اوپر آ گیا اس وقت تھوڑا سا سایہ چھوڑتا ہے وہ سایہ اصلی. جو ڈھلتا ہے تو وہ سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سایہ اصلی 1 فٹ تھا 1 انچ تھا عین دوپہر کے وقت جب سورج اوپر تھا. جس ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے علاوہ سایہ 2 مثل ہو جائے. 10 فٹ کی عمارت ہے اس کا سایہ اصلی عین دوپہر میں 1 فٹ تھا. اب 1 مثل کتنی بنے گی 10 فٹ اور سایہ بڑھ جائے 10 فٹ سایہ اصلی کو چھوڑ کے 10 فٹ تو 10 فٹ کی عمارت تھی تو 10 فٹ بڑھ گیا سایہ تو یہ 1 مثل ہو گیا. 1 برابری ہو گئی نا جتنی دیوار ہے اتنا کیا ہو گیا سایہ. 10 فٹ اور ہو جائیں تو فٹ کتنے ہو گئے ادھر سائے میں 20 اور دیوار کتنی تھی دیوار 10 تھی
سایہ 20 ہو گیا تو سایہ 2 مثلیں ہوگی، یعنی 2 دیواروں جتنا سایہ ہو گیا نا. جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تو زور کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت زور کا وقت ختم ہو کر عصر کا شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے. لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے، مغرب میں بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے. اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر کسی کی مکروہ وقت میں بھی چلی گئی تو قضا کرنے سے افضل بہتر یہی ہے کہ وہ مکروہ وقت میں پڑھ لے، لیکن مکروہ وقت میں پڑھنے کی عادت نہ بنائے. سمجھ لیا سوال؟ تو اب یہ ہمارے مہمان ہیں حافظ شیر خان صاحب کے